من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ زخرف کے یہ 5ویں اور 6ٹھے رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے اہل مکہ کو نصیحت کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 6واں سال تھا یہ نبوت کا مکہ میں کہ آپ مکہ کے لوگوں کے سامنے طرح طرح سے اللہ کے دین کی دعوت پہنچا رہے تھے، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم تھے۔ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ فاستخف قومہ فأطاعوہ، کہ فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور قوم نے اس کی اطاعت کی۔ مطلب یہ ہے کہ فرعون اپنی قوم پر ایک جابر بادشاہ تھا اور اس نے اپنی قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا کہ جو میں کہوں بس وہی یہ مانے، اور وہ ان کا معبود بنا ہوا تھا، وہ اسے الہ سمجھتے تھے، اس کی اطاعت کرتے تھے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے، نافرمان تھے۔ یعنی یہ جواز پیش کرتے تھے مکہ کے لوگ کہ دیکھو اور لوگوں نے بھی تو عبادت کی ہے اللہ کے علاوہ، اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں کیا چنبے کی بات ہے۔ یعنی مکہ کے لوگوں نے خانہ کعبہ میں بت سجا رکھے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، سیوا کرتے تھے، تو وہ اس کو جواز بنانے لگے۔ فلما آسفونا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے ہمیں غضبناک کیا، یعنی مصر کے لوگوں نے اور فرعون نے جب ہمیں ہمارے غضب کو بھڑکایا، ننتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یعنی پھر نتیجہ بھی دیکھو کیا نکلا، انہوں نے یعنی فرعون نے معبود ہونے کا دعویٰ کیا اور قوم نے اس کو معبود مانا، تو دیکھو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کیا انجام ہوا پھر ان کا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے ان سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ یعنی یہ موجود تھی فرعون کی لاش بھی، اس وقت بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان تھی کہ دیکھو انجام کیا ہوا اس کا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پس ہم نے اسے پیش رو بنا دیا اس، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ یعنی فرعون کے وقت میں جو اس کی رعایا تھی، اس رعایا کا تو وہ پیش رو تھا کہ اس کے پیچھے چلنے والے تھے وہ، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مریم، اور جب ابن مریم کی مثال ان کے سامنے پیش کی گئی، یعنی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی مثال جب مکہ والوں کے سامنے پیش کی گئی تو فرمایا اذا قومک منہ یصدون، تو تمہاری قوم کے لوگوں نے ایک کہا لگایا، ایک نعرہ لگایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں کے ایک مجمع سے خطاب کر رہے تھے تو اس موقع پر اس مجمع میں سے ایک شخص نے ایک واویلا کیا، شور مچایا۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ دیکھو عیسیٰ ابن مریم کو بھی تو لوگوں نے معبود بنایا، یعنی اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان کی پوجا کرنے لگے،
تو ہم اگر یہ معبود بنائے ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ان کو پوچھتے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ یعنی اس طرح سے ایک فتنہ کھڑا کیا اس مجمع میں اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وقالو، اور کہا، آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ سے مراد یعنی عیسیٰ ابن مریم، یعنی وہ بھی تو معبود تھے عیسائیوں کے، عیسائیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان کو الہ مانا، تو ہم اگر یہ معبود بنائے ہوئے ہیں تو ہم پر اعتراض کیوں ہے؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے سامنے مثال صرف اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ جھگڑنا چاہتے ہیں، سوائے جھگڑنے کے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ کوئی سند نہیں ہے کہ عیسائیوں نے اگر ایسا کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ تو ہیں ہی جھگڑالو لوگ، انہیں تو بس جھگڑا کرنے کے لیے کوئی بات چاہیے، کوئی بنیاد چاہیے۔ ان ہوا الا عبد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا، عیسیٰ مریم کے سوا ایک بندہ تھا، یعنی ہماری بندگی کرنے والا تھا وہ۔ انعمنا علیہم، ہم نے اس پر کچھ انعامات کیے تھے، اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں تھا، اور وہ انعامات آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے دیکھیں جب وہ پیدا ہوئے تو اس وقت بھی انہوں نے کلام کیا لوگوں سے، اور پھر مردے کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی یہ معجزات اللہ نے ایسے دیے کہ جو اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا ہوئے اور نہ ان کے بعد، اور پیدائشی اندھے کو بینا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، کوڑ کے مرض کو کس طرح سے ٹھیک کر دیتے تھے کہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس پر انعام کیا تھا، وہ ہمارا بندہ تھا، ہمارا اطاعت گزار تھا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اسے ایک مثال بنایا تھا، ایک نمونہ بنایا تھا کہ بنی اسرائیل ہماری قدرت کو پہچانے، اور ہم نے جو تعلیمات دی تھیں عیسیٰ ابن مریم کو ان کو اختیار کرنے والے بنے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو تم سے زمین میں فرشتے پیدا کر دیں، ہماری تو وہ قدرت ہے۔ تو اگر عیسیٰ ابن مریم کو یہ معجزات حاصل تھے تو وہ تو ہمارے عطا کردہ تھے، اس میں عیسیٰ ابن مریم کا تو کوئی کمال نہیں تھا، اور ہم یہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ زمین میں چلتے پھرتے تمہیں میں سے فرشتے پیدا کر دیں، یا یہ مطلب بھی لیا مفسرین نے کہ ہم تمہیں فرشتوں میں تبدیل کر دیں۔ یخلفون، جو زمین میں جانشین ہو، یعنی اس طرح سے ہماری قدرت وسیع ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، اور وہ تو قیامت کی ایک گھڑی ہے، یعنی قیامت کی ایک نشانی ہے، ایک علم ہے قیامت کا، وہ سے مراد عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم پھر ان کا ظہور ہوگا، پھر وہ اس دنیا میں آئیں گے، اور یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ بس اب قیامت آنے والی ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، وہ اس گھڑی کی ایک اطلاع ہے، ایک اس کے لیے تمہارے لیے معلومات ہوگی۔ فلا تمترن بہا، پس اس کے بارے میں تم کسی شک میں مبتلا نہ ہو، غلط رائے قائم نہ کرو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں۔ واتبعون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میری اتباع کر لو، میری بات مان لو، یعنی جو دعوت میں دے رہا ہوں اس کی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور سب پیغمبروں کا یہی راستہ تھا، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، تمام پیغمبروں نے اسی راستے کی لوگوں کو دعوت دی، یہی ایک ہی سیدھا راستہ ہے، اور یہی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ لوگ اسی راستے کو اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔